بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز ناظرین، میں جو آپ کو عمل بتا رہی ہوں وہ ایک چھوٹی سی آیت ہے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ جو دل میں سوچا ہوگا وہ فوراً ہو جائے گا۔ یہ آیت پڑھنے سے آپ کی زندگی کی جو تمام تر مشکلات ہیں وہ دور ہو جائیں گی۔ آج آپ کو قرآن پاک کی ایک ایسی آیت کا وظیفہ بتاؤں گی، بتائے گئے طریقے پر پڑھنے سے، اس کا ورد کرنے سے اللہ پاک کی فوراً مدد نازل ہوتی ہے، اور پھر آپ کی بڑی سے بڑی جو پریشانیاں ہیں وہ جلد از جلد حل ہو جائیں گی۔ اور یہ آپ کو معلوم ہوگا کہ اللہ پاک ہمیشہ یہی چاہتا ہے کہ اس کا بندہ اس کی طرف رجوع کرے، اس کا جو بندہ ہے وہ بس اسی سے سوال کرے۔ اور میرے بہن بھائیوں، اللہ تعالیٰ خود ہی فرماتے ہیں کہ اے میرے بندے، تم مجھ سے دعا کر، میں تیری دعا کو قبول کروں گا۔ ناظرین، یہ قرآن پاک کی ایک آیت ہے، اس کی جو فضیلت ہے وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی منقول ہے۔ فرمایا سخت ترین مشکل میں بھی اگر پڑ جائے تو اس آیت کو پڑھنے سے انشاءاللہ آپ کی مشکل ختم ہو جائے گی۔ وہ آیت یہی ہے، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ ہم کو اللہ ہی کافی ہے اور وہ بہت اچھا کارساز ہے۔ ناظرین، اس آیت کو پڑھنے سے انسان کا اللہ پر اعتماد و یقین جو ہے وہ پختہ اور مضبوط ہو جاتا ہے، اور جب انسان اللہ پر توکل اور یقین کر لیتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستے کھول دیتا ہے۔ آپ کی بڑی سے بڑی مشکلات ہیں حل ہو جائیں گی۔ آپ کے پاس دولت کا مسئلہ ہے، بیماریوں کا مسئلہ ہے، گھر میں مشکلات آ چکی ہیں اور آپ کے گھر میں مایوسی آ چکی ہے، اگر گھر میں لڑائیاں ہیں، جھگڑے ہیں، بچوں کا مسئلہ ہے، مختصر بات کہنے کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ کوئی بھی مسئلہ ہے وہ انشاءاللہ حل ہو جائے گا۔ اب آپ نے یہ پڑھنا کیسے ہے، آپ نے طریقہ کار کو جاننا ہے۔ اس عمل کو آپ کسی بھی وقت کر سکتے ہیں، کوئی پابندی نہیں ہے وقت کی، اس میں کوئی پابندی نہیں ہے۔ آپ کو جب بھی وقت ملے، خواہ فجر ہو، عصر ہو، ظہر ہو، مغرب ہو، عشاء ہو، کسی بھی نماز کے بعد آپ یہ عمل کر سکتے ہیں۔ اگر آپ نماز کے بعد نہیں کر سکتے تو جب بھی آپ کو وقت ملے تو آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں، اور مرد اور عورتیں دونوں کر سکتی ہیں۔ اس کے علاوہ یہ ہے کہ عورتوں کے ساتھ بھی مسائل پیش آتے رہتے ہیں اور مردوں کے ساتھ بھی مسائل پیش آتے رہتے ہیں۔ پیسوں کے مسئلے ہوتے ہیں، دولت کے مسائل ہیں، بیماریوں کے مسائل ہیں، اولاد کے مسائل ہیں، کاروبار نہیں چل رہا، منافع صحیح نہیں ہو رہا، آپ کو کسی بھی پریشانی کا سامنا ہے۔ ناظرین، جو بھی آپ کا مسئلہ ہے، پریشانی ہے، اس آیت کی جو برکت ہے، یہ جو قرآن پاک کی آیت ہے، یہ آپ کو بتائے گئے طریقے کے مطابق اگر آپ کریں گے تو انشاءاللہ آپ کی جو مشکلات ہیں فوری ختم ہونا شروع ہو جائیں گی۔ ناظرین، وظیفہ شروع کرتے وقت سب سے پہلے آپ نے درود پاک پڑھنا ہے، جیسا کہ بتایا میں نے، گھر کے مرد عورت دونوں کر سکتے ہیں۔ درود شریف بھی آپ نے پڑھنا ہے، ایک مرتبہ میرے ساتھ بھی پڑھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ناظرین، یہ درود پاک آپ نے 3 مرتبہ پڑھنا ہے، تسلی سے آپ نے پڑھنا ہے، جلد بازی آپ نے نہیں کرنی، آرام اور صبر اور سکون کے ساتھ آپ نے اس عمل کو کرنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے استغفار کی 33 دانوں والی ایک تسبیح آپ نے کرنی ہے۔ اگر تسبیح نہیں تو آپ ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ سکتے ہیں، اس میں بھی کوئی پابندی نہیں ہے۔ آپ چاہیں تو تسبیح پر پڑھیں، چاہیں آپ ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھیں۔ پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے کرنا یہ ہے، استغفر اللہ، استغفر اللہ، کیونکہ میرے بہن بھائیوں، جب بھی کوئی انسان اللہ کا ہونا چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ استغفار کی کثرت کرے۔ ناظرین، یہ برکت ہے، اللہ پاک کو وہ لوگ زیادہ پسند ہوتے ہیں جو اللہ سے معافی مانگتے ہیں، اللہ سے استغفار کرتے ہیں۔ اس سے میری بہنوں بھائیوں یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فرشتوں میں دیکھو کتنی مخلوق ہے، کتنی دنیا ہے، سب لوگ گناہ کرتے ہیں، پھر اس میں دھنس جاتے ہیں۔ جیسا کہ ہم نے دیکھا آج کل گناہ لوگ بہت کر رہے ہیں، نمازیں چھوڑ رہے ہیں، جو کہ ایک بہت بڑا گناہ ہے، لیکن جو لوگ گناہ کر کے اللہ پاک سے معافی مانگتے ہیں تو پھر اللہ پاک ان سے خوش ہوتے ہیں، ان کا خوب نوازتے ہیں۔
ان کو خوب نوازتے ہیں۔ ناظرین، جب آپ نے اس عمل کو کر لیا، جو ترتیبیں آپ کو بتا رہی ہوں، استغفار آپ نے اچھی طریقے سے پڑھنا ہے، اللہ سے معافی مانگنی ہے، اور دل ہی دل میں آپ کے یہ ہو کہ آپ نادم ہو، شرمندہ ہو اپنے گناہوں پر جو آپ نے کیے ہیں، اور آگے عزم و محسم ہو کے گناہ سے بچنے کی انشاءاللہ پوری کوشش کریں گے۔ اس کے بعد میرے بہن بھائیوں، آپ نے ایک تسبیح الملکوں کی کرنی ہے۔ اس کا اصل مقصد ہے کہ حقیقی بادشاہ اللہ تعالیٰ ہی حقیقی بادشاہ ہے۔ انشاءاللہ اللہ پاک آپ کو غنی کر دیں گے، آپ کو اتنی دولت عطا کریں گے کہ آپ کے سارے جو مسائل ہیں، پریشانیاں ہیں، وہ دور ہو جائیں گی۔ جو بھی شخص اس اسم اعظم کا ورد کرتا ہے، اللہ پاک اس کو مال اور دولت سے مالا مال کر دیتا ہے۔ جو بھی دولت کو لے کر آپ کے مسائل ہیں، گھر میں پریشانیاں ہیں، تنگ دستی ہے یا دولت کی کمی ہے، آپ چیزیں نہیں خرید سکتے، آپ اچھا علاج نہیں کروا سکتے، آپ بیٹی کی شادی نہیں کر پا رہے، جو بھی آپ کے مسائل ہیں، آپ کی پریشانیاں ہیں، تو کوئی بھی آپ کا مسئلہ ہے، انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے آپ کے تمام تر مسائل حل ہو جائیں گے، اور اللہ پاک آپ کو اتنی دولت عطا کریں گے کہ لوگ آپ کے گھر آ کر آپ سے پوچھیں گے کہ آپ نے کیا کیا کہ آپ کو اتنی دولت ملی۔ اب اس کے بعد آپ نے ایک اور بات یاد رکھنا ہے، آپ کا جو مقصد ہے وظیفے کے دوران آپ کے ذہن میں وہ مقصد چلتے رہنا چاہیے۔ جس بھی مقصد کے لیے آپ یہ وظیفہ کریں گے، انشاءاللہ اس سے آپ کو جو آپ کی زندگی ہے اس میں تبدیلی آتی ہوئی نظر آئے گی انشاءاللہ، کیونکہ اس وظیفے کی بڑی برکت ہے، بڑی فضیلت ہے۔ ناظرین، الملکوں کی تسبیح پڑھنے کے بعد آپ نے یہ آیت حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اس کو آپ نے 101 مرتبہ پڑھنا ہے۔ آپ وہاں تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، چاہے آپ نے ہاتھ پر پڑھ لیں، ہاتھ کی انگلیوں کو استعمال کرتے ہوئے پڑھیں، آپ کو جیسے آسانی ہو آپ پڑھ سکتے ہیں۔ ناظرین، جب آپ یہ آیت پڑھتے رہیں تو بہتر تو یہ ہے کہ آپ اس وقت تنہا ہوں، اکیلے ہوں، خاموشی میں ہوں، کیونکہ پھر عمل جو ہے وہ اچھے طریقے سے ہوتا ہے۔ جو آپ کا مقصد ہے وہ آپ کے ذہن میں ہی رہے، اور آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے۔ آپ نے 101 مرتبہ یہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھنا ہے۔ آپ کی صرف 5 سے 7 منٹ یا زیادہ سے زیادہ آپ کا جو وقت لگے گا وہ 10 منٹ کا وقت ہوگا، لیکن اس کے بدلے اس کے جو کمالات ہیں انشاءاللہ اللہ پاک کے حکم سے آپ خود دیکھیں گے۔ آپ کی زندگی میں ایک مثبت تبدیلی آنا شروع ہو جائے گی۔ پھر جب آپ یہ پڑھ لیں گے، پھر آپ نے اس کے بعد صرف اللہ اکبر یہ کہنا ہے۔ اس کا مقصد ہے کہ اللہ سب سے بڑا ہے، یہ اس عمل کا حصہ ہے، تو آپ نے 1 مرتبہ اللہ اکبر کہنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ میرے بہن بھائیوں، اس کے بعد آپ جو حاجتیں ہیں وہ بھی آپ نے اللہ تعالیٰ سے مانگ لینی ہے، دعا کرنی ہے کہ اے اللہ تو ہی کارساز ہے، تو سب کو دیتا ہے، تو مجھے بھی عطا کر، تو مجھے اپنی رحمت کے آغوش میں لے لے۔ اللہ میں بھی تیرا ہی بندہ ہوں، اے اللہ میری زندگی سے مشکلات دور کر دے، یا اللہ مجھے ایسا بنا دے کہ میں تیری بندوں کی خدمت کروں، میں دوسروں کے کام آؤں۔ تو میرے بہن بھائیوں، اس طرح سے آپ نے دعا مانگنی ہے، اور جو آپ کے مسائل ہیں، جو آپ کی پریشانیاں ہیں، وہ بھی آپ نے اللہ تعالیٰ سے مانگ لینی ہیں۔ دعا ہے کہ میرا سنانا آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول اور منظور فرمائے، آمین۔ ناظرین، اب میں اجازت چاہوں گی، ملتی ہوں اگلی نیکسٹ ویڈیو میں نیکسٹ وظیفے کے ساتھ۔ اللہ حافظ، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، جزاک اللہ۔